کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں، میرے بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. دو بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک، حضرت میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے، اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت، اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا، وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا، اگرچہ براہ راست وہ اس قتل میں شریک نہیں تھا تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں قتل ہوا ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر دو، یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو اس ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بات یہ. دوسرا، میرے بیان سے کوئی نکالا ہے کہ پتہ نہیں قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہیں، تو میں نے کچھ ایسی بات کی تو یزید بھی قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا. بھائی جب بھی حدیث میں کسی کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جنتی ہے تو اس میں خود بخود کچھ شرطیں لگی ہوتی ہیں کہ بشرطے کہ یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سردی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں اس کو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پہلے گناہ کر کے آؤ پھر وضو کرو، سارے گناہ کیا ہو جائیں گے. تو کوئی بھی حدیث عام نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ شروط اور قیودات لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکیم آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پرہیز ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں آپ کو یار، بس میں نے میڈیسن دے دی. آپ نے جا کے کیا کیا، گلا خراب تھا آپ کا، سرکہ پینا شروع کر دیا، کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں، زہر کھانا شروع کر دیا آپ نے. تو ڈاکٹر کہے گا نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو پرہیز بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان نارمل مسلمانوں کو جن سے کوئی بڑا ظلم نہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں چوک پہ؟ پھر جبکہ آپ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا، تو اب آپ بھی لو قصاص سیدنا حسین کے قاتلوں سے. تو میں قطعاً یزید کا حمایتی نہیں ہوں بھائی، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ہاں، کون حقیقی معنوں میں ساتھ ہے اور کون صرف بولنے کی حد تک ساتھ ہے اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے بلا وجہ یزید کے حمایتیوں میں شامل کیا ہوا ہے. اور ہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک فیک پوسٹ میری طرف سے میرے نام سے چلائی گئی تھی، اس سے بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ فیک پوسٹ یہ چلائی گئی تھی کہ یزید چونکہ قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا لہذا وہ جنتی ہے، نیچے لکھا تھا مفتی طارق مسعود. وہ میری تھی نہیں بھائی، وہ ملینز میں گئی ہے اور اس پہ لعنتیں لوگوں کی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے وضاحتی بیان دے رہا ہوں بھائی، میری نہیں ہے لیکن وضاحتی بیان چلتا نہیں ہے. سوشل میڈیا کے دور ہے، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو گرا دو. آپ وضاحتی بیان ہی دیتے ہو، وہ وضاحتی بیان چلتے ہی نہیں ہے. ہمیشہ منفی بات زیادہ چلتی. آپ بتا دو فلاں کی بیوی بہت نیک پرہیزگار ہے، چلے گی پوسٹ، یہ بولو بھاگ گئی. فلاں کی بیوی بھاگ گئی، ایسے دیکھو وائرل ہوگی.